ایک عورت 3 وقت میں اللہ کے بے حد قریب ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے پوچھا کہ ایک عورت کس وقت آپ کے سب سے زیادہ قریب ہوتی ہے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ عورت اس وقت اللہ کے بہت زیادہ قریب ہوتی ہے جب وہ یہ 3 وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان جب سجدہ کرتا ہے تو اپنے جسم کے سب سے افضل حصے کو اس جگہ پر رکھتا ہے جسے لوگ اپنے قدموں سے رونتے رہتے ہیں، اور اسی طرح اپنے جسم کے سب سے بلند حصے کو جسم کے سب سے نچلے حصے کے مقابل میں رکھتا ہے، یعنی اس کا چہرہ جسم کا سب سے بلند حصہ ہے اور اس کے دونوں قدم جسم کے سب سے نچلے حصے ہیں، تو وہ اللہ رب العالمین کے سامنے خشوع و خضوع اور عاجزی و انکساری کا اظہار کرتے ہوئے اپنے چہرے اور اپنے قدموں کو ایک برابری میں رکھتا ہے۔ اسی لیے وہ حالت سجدے میں اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے کی حالت میں کثرت دعا کا حکم اس لیے دیا کہ اس حالت میں بندے کی ظاہری اہمیت اور اس کی دعا دونوں اللہ رب العالمین کے لیے عاجزی اور انکساری کا مظہر ہوا کرتی ہے۔ اسی لیے بندہ سجدے میں سبحان رب العالی کہتا ہے، جس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ عز و جلال اپنے ذات و صفات میں بلندی و برتر ہے، جبکہ انسان اللہ کی عظمت و جلال کے مقابل میں انتہائی نیچا اور کمتر ہے۔ اللہ رب العزت کی صفات عالیہ میں ایک بہت نمایاں صفت اللہ کی شان رحمت ہے۔ اسماء حسنہ میں الرحمن اور الرحیم دونوں اسی صفت کے ترجمان ہیں، اور ان میں اللہ کی رحمت کی کثرت، عموم، تسلیل اور دوام سب کی طرف اشارہ موجود ہے۔ قرآن مجید میں سینکڑوں مقامات پر اللہ نے اپنی صفت رحمت کا ذکر کیا ہے اور حوالہ دیا ہے۔ تمام قرآنی سورتوں کے آغاز میں جو آیت تلاوت کی جاتی ہے اور تمام اہم کاموں کا آغاز جن مبارک کلمات سے کیے جانے کا حکم دیا ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، جس میں اللہ کے رحمان سب پر مہربان اور رحیم بہت مہربان ہونے کی صراحت ہے۔ قرآن میں مستقبل ایک سورت رحمان کے نام سے موسوم ہے، جسے قرآن کی زینت قرار دیا گیا ہے۔ اس کا آغاز بھی صفت رحمان کے ذکر سے ہوا ہے اور پوری سورت میں ابتدا سے لے کے انتہا تک اسی صفت کے ثمرات اور نمونوں کا بیان ہے۔ اس کے علاوہ بہت سے مقامات پر گناہگاروں، گناہوں اور جہنم کی سزاؤں کے ذکر کے بعد اللہ نے اپنے غفور اور رحیم ہونے کی صراحت فرمائی ہے، اور کئی جگہ اپنی رحمت کی وسعت کو بیان فرمایا ہے۔ اس حوالے سے ارشاد ہے، تمہارے رب نے اپنے اوپر رحمت کا معاملہ لازم کر لیا ہے۔ اللہ کی اسی شان رحمت کا مظہر ہے کہ اس نے اپنے حکام کا بغاوت کرنے والوں اور گناہوں میں مبتلا افراد کو توبہ و استغفار اور اپنی طرف رجوع کا حکم دیتے ہوئے انہیں نا امیدی سے نکالا ہے اور اپنی رحمت کی امیدوں کی ڈور انہیں تھما دی ہے۔ چنانچہ فرمایا، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کر رکھی ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، یقین جانو سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، یقیناً وہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ بس تم اپنے رب سے لو لگا لو، تم اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو جاؤ۔ واقعہ یہ ہے کہ اللہ کی رحمت بہانے ڈھونڈتی ہے، اور بعض اوقات بندوں کی بہت معمولی نیکیاں بلکہ دل سے احساس ندامت، آنکھوں کے چند قطرے اور معافی کے بول اللہ کی رحمت کو جوش دینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، اور انہی پر اللہ کی طرف سے تمام گناہوں کی مغفرت اور جنت و رحمت کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ احادیث میں جگہ جگہ ذکر آیا ہے کہ ایک بدکار عورت کو صرف پیاسے کتے کو پانی پلانے کے عمل پر اللہ کی طرف سے مغفرت عطا فرما دی گئی، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت فرما دی ہے،
تم کبھی کسی نیک کام کو ہرگز حقیر اور معمول نہ سمجھو۔ کسی نیکی کو معمولی سمجھنا اور اسے چھوڑ دینا بے حد خطرناک بات ہے۔ بہت ممکن ہے کہ اسی نیکی کی وجہ سے اللہ کی رحمت متوجہ ہو جائے اور بیڑا پار ہو جائے۔ نیکیوں کو معمولی قرار دے کر اسے چھوڑنے کا خیال ڈالنا شیطان کی مکرانہ تدبیر ہے۔ اس دام میں پھنسنا بڑی نادانی ہے۔ ایک بزرگ جو بڑے محدث تھے، جنہوں نے ساری عمر حدیث کی خدمت میں گزاری، جب ان کا انتقال ہو گیا تو کسی نے خواب میں ان کی زیارت کی اور ان سے پوچھا کہ حضرت اللہ تعالیٰ نے کیسا معاملہ فرمایا؟ جواب میں انہوں نے فرمایا کہ بڑا عجیب معاملہ ہوا، وہ یہ کہ ہم نے تو ساری عمر علم، دین اور حدیث کی خدمت میں گزار دی، تو ہمارا خیال یہ تھا کہ اعمال پر اجر ملے گا، لیکن اللہ تعالیٰ کے سامنے پیشی ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے کچھ اور ہی معاملہ فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے فرمایا کہ ہمیں تمہارا ایک عمل بہت پسند آیا، وہ یہ کہ ایک دن تم حدیث شریف لکھ رہے تھے، جب تم نے اپنا قلم دوات میں ڈبو کر نکالا تو اس وقت ایک پیاسی مکھی آ کر اس قلم کی نوک پر بیٹھ گئی اور سیاہی چوسنے لگی۔ تمہیں اس مکھی پر ترس آ گیا، تم نے سوچا کہ یہ مکھی اللہ کی مخلوق ہے اور پیاسی ہے، یہ سیاہی چوس لے تو پھر میں قلم سے کام کروں۔ چنانچہ اتنی دیر کے لیے تم نے اپنا قلم روک لیا اور اس وقت تک قلم سے کچھ نہیں لکھا جب تک وہ مکھی اس قلم پر بیٹھ کر سیاہی چوستی رہی۔ یہ عمل تم نے خالص میری رضامندی کی خاطر کیا، اس لیے اس عمل کی بدولت ہم نے تمہاری مغفرت فرما دی اور جنت الفردوس عطا کر دی۔ روایت میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت دو بندوں کو بلائے گا اور ان سے فرمائے گا کہ تم نے دنیا میں بے شمار گناہ کیے ہیں، اب تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے، جاؤ جہنم میں جاؤ۔ اس حکم کو سن کر ان میں سے ایک بہت تیزی سے جہنم کی طرف چل پڑے گا، دوسرا دھیرے دھیرے چلے گا اور بار بار مڑ کر اللہ کو دیکھے گا۔ اللہ تعالیٰ ان دونوں کو واپس بلائیں گے اور پہلے شخص سے سوال کریں گے کہ میں نے تمہیں جہنم میں جانے کے لیے کہا، تم تیزی سے چل پڑے، اس کی کیا وجہ تھی؟ وہ بولے گا، اے میرے رب، میں نے دنیا میں آپ کا ہر حکم توڑا، اب آپ نے یہ آخری حکم دیا تو میں نے سوچا کہ اب یہ حکم نہیں توڑوں گا، اس لیے میں تیزی سے چل پڑا۔ اللہ تعالیٰ دوسرے سے فرمائے گا، تم بار بار پیچھے مڑ کر کیوں دیکھ رہے تھے؟ وہ عرض کرے گا، آپ کی رحمت کی امید میں۔ بس یہ سن کر اللہ تعالیٰ دونوں سے راضی ہو جائے گا اور دونوں کے حق میں جنت کا فیصلہ فرما دے گا۔ کہنے کا مقصد ہوا کہ اللہ کے قریب ہونا بہت آسان ہے کہ نیک اعمال کر کے اللہ کا قرب حاصل کر لیا جائے۔ تو ناظرین، اب بات کرتے ہیں کہ ایک مسلمان عورت 3 اوقات میں اللہ کے بے حد قریب ہوتی ہے۔ ناظرین، اس ویڈیو میں بتائیں گے کہ وہ کون سے 3 اوقات ہیں جب ایک مسلمان عورت اللہ کے بے حد قریب ہوتی ہے۔ لیکن آئیے سب سے پہلے یہ جان لیتے ہیں کہ کسی نیک بخت عورت پر تہمت لگانا کیسا ہے، یعنی کسی عورت کے بارے میں ایسی جھوٹی باتیں کہنا کہ جو اس عورت میں نہ پائی جاتی ہوں، تو پھر اس کی سزا کیا ہے۔ ایک مرتبہ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھنے لگا کہ یا علی، بتائیے کہ وہ کون سا مرد ہے کہ جس کی تمام عمر کی عبادتیں اس کے منہ پر مار دی جائیں گی اور وہ بغیر حساب و کتاب کے دوزخ میں جائے گا۔ بس جیسے ہی یہ پوچھا گیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اے بندے خدایا، یاد رکھنا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو مرد کسی عورت پر تہمت لگاتا ہے تو اللہ اس مرد کی ساری نیکیاں اس کے منہ پر دے مارتا ہے اور اللہ کے فرشتے اس پر مسلسل لعنت بھیجا کرتے ہیں، اور یوں وہ دنیا میں بھی رسوا ہو جاتا ہے اور آخرت میں بھی کسی نیکی کا صلہ نہیں پاتا۔ وہ شخص پوچھنے لگا کہ یا علی، کسی عورت پر تہمت لگانا اتنا بڑا گناہ ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اے شخص، کسی پر تہمت لگانا یعنی کسی کی عزت کو قتل کرنا ہے۔ یاد رکھنا کہ اللہ کے نزدیک جیسے کسی انسان کو قتل کرنا ایک بدترین گناہ ہے، ویسے ہی کسی پر تہمت لگانا اس کی عزت اور شخصیت کو قتل کر دینے کے برابر ہے۔ اے شخص، کبھی بھی کسی پر تہمت نہ لگانا، خاص طور پر کسی عورت کے بارے میں کبھی بھی کوئی جھوٹی بات نہ کہنا۔ ناظرین، آئیے اب جانتے ہیں کہ وہ کون سے 3 وقت ہوتے ہیں جس میں ایک مسلمان عورت اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتی ہے۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ اللہ کے سب سے زیادہ نزدیک کون ہے؟ بس جیسے ہی یہ پوچھا گیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے بندے خدا، اللہ کے سب سے زیادہ قریب وہ عورت ہے جو اللہ کے لیے نامحرم سے پردہ کرتی ہے۔ اے شخص، یاد رکھنا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عورت کو رحمت کا مجسمہ بنایا ہے تاکہ وہ ہر گھر کو اللہ کی رحمت سے بھر دے۔ میں نے اللہ کے رسول سے سنا ہے کہ اللہ نے ہر عورت کے لیے ایک فرشتہ مقرر کر رکھا ہے، وہ عورت کے دل کی آواز کو سنے اور فوراً اس کی دعا کو اللہ کے دربار میں پہنچا دے۔ لیکن افسوس تو یہ ہے کہ جب ایک عورت بے پردگی اختیار کر کے زندگی گزارتی ہے تو وہ فرشتہ اور اللہ کی رحمت عورت سے دور ہو جاتی ہے اور یوں عورت دکھ اور تکلیف کا شکار ہو جاتی ہے۔ اے اللہ کے بندو، یاد رکھنا کبھی بھی کسی با پردہ عورت کا دل نہ دکھانا، کیونکہ نیک عورت کی بددعا آسمانوں کو چیرتی ہوئی اللہ کی رضا بن کر کائنات میں نافذ ہو جاتی ہے۔ ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان سے ثابت ہے کہ عورت جب باپردہ حالت میں ہوتی ہے تو وہ اللہ کے بے حد قریب ہوتی ہے۔ ناظرین اکرام، ایک عورت کا اللہ کے قریب ہونے کا دوسرا وقت وہ ہوتا ہے جب وہ پردے کی حالت میں رہتے ہوئے اپنے گھر کے اندر نماز ادا کرتی ہے۔ ایک مرتبہ امام حمیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، کہتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا جی چاہتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ نماز پڑھوں۔ سوچیں، اس سے بڑی کوئی اور تمنا یا اس سے بڑی کوئی خواہش ہو سکتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں نماز پڑھنے کا موقع مل جائے، اس سے بڑا بھی کوئی خواہش نصیب ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا بھی کوئی خوش نصیب ہو سکتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں جانتا ہوں کہ تم میرے ساتھ نماز پڑھنے کو پسند کرتی ہو، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم اپنے گھر میں نماز پڑھو گی وہ کسی مسجد میں جا کر نماز پڑھی جانے والی نماز سے بہتر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چھپ کے جو عورت نماز پڑھے گی وہ سب سے بہتر ہوگی۔ ام حمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات سنی تو وہ واپس چلی گئیں۔ انہوں نے اپنے گھر کے ایک کونے میں نماز کی جگہ مختلف کی جہاں اندھیرا تھا، جہاں کسی کی نظر بھی نہیں پہنچتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابیہ پھر وہاں ہی نماز پڑھا کرتی تھی، یہاں تک کہ وہ اپنے رب کے پاس چلی گئی۔ ناظرین، ثابت ہوا کہ جب ایک عورت اپنے گھر کے کمرے کے اندر حضور سجدہ زیر ہوتی ہے تو اس وقت وہ سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہوتی ہے، پھر وہ جو بھی مانگے گی اللہ عطا فرماتا ہے۔ ناظرین، ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ اے میرے خالق و مالک، مجھے یہ بتا کہ اس وقت میں یعنی اس موجودہ دور میں تجھے سب سے عزیز کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب دیا کہ اے موسیٰ، اگر دیکھنا چاہتے ہو کہ مجھے عزیز کون ہے تو جاؤ، کنعان کے ایک گاؤں میں وہاں ایک عورت رہتی ہے، اس کا نام دیال ہے، اور اس وقت مجھے سب سے زیادہ وہ عزیز ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں یہ بات پیدا ہوئی کہ میں بھی اس اللہ کی عزیز بندی کی زیارت کروں، دیکھوں تو آخر وہ کون ہے اور ایسے کون سے عمل کرتی ہے جس کی وجہ سے اللہ کو عزیز ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چلتے رہے، بڑھتے رہے، اس گاؤں میں پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک ٹوٹا ہوا گھر ہے، اور اس ٹوٹے ہوئے گھر میں ایک عورت رہتی ہے جس کے نہ ہاتھ ہے نہ پاؤں ہیں، اور نہ ہی آنکھیں ہیں نہ ہی کان ہیں، صرف ایک زبان ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کر رہی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا اور دل ہی دل میں کہا کہ اے میرے پاک پروردگار، تو نے اس عورت کو کسی نعمت سے نہیں نوازا، پھر بھی یہ تیرا شکر ادا کر رہی ہے۔ بس حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ سوچ رہے تھے کہ وہ عورت کہنے لگی کہ اے موسیٰ، تو اللہ کا نبی ہوگا، اللہ کے لیے یہ نہ کہو کہ اللہ نے مجھے کچھ نہیں دیا، اللہ نے مجھے جو کچھ بھی دیا ہے میں تو اسی کا شکر ادا نہیں کر سکتی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ وہ کیسے؟ تو عورت کہنے لگی کہ اے موسیٰ، اگر اللہ مجھے قدم دیتا اور میں ان قدموں سے چل کر باہر جاتی تو یقیناً گناہ کرتی، لیکن اللہ مجھے عزیز رکھتا ہے اس لیے ایسے تمام گناہوں سے بچا لیا۔ اگر مجھے ہاتھ دیتا تو شاید کہ میں اللہ کے مخلوق پر ظلم کرتی، تو اللہ نے مجھے ان گناہوں سے بھی بچا لیا۔ اگر آنکھ دیتا تو شاید کہ میں نامحرموں کو دیکھتی، تو اللہ نے مجھے ان گناہوں سے بھی بچا لیا۔ اگر اللہ مجھے کان دیتا تو شاید میں گانا بجانا سنتی، غیبت سنتی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے ان گناہوں سے بھی بچا لیا۔ صرف مجھے ایک زبان دی ہے تاکہ میں اس زبان سے اس کا شکر ادا کر سکوں، اور اللہ تعالیٰ نے میری روح کی آنکھوں کو اتنا منور کر دیا ہے
کہ میں نے کبھی تمہیں دیکھا ہی نہیں، پھر بھی میں تجھے پہچانتی ہوں، تو اب بتاؤ کہ میں اس کریم اور رحیم اللہ کا شکر کیوں نہ ادا کروں؟ تو ناظرین، یہ سب سن کر موسیٰ علیہ السلام رونے لگے اور کہنے لگے کہ تمہارا ایمان تمہیں اللہ کے قریب کرتا ہے۔ تو ثابت ہوا کہ اگر اللہ کسی عورت پر کوئی آزمائش ڈالتا ہے تو اسے چاہیے کہ اس آزمائش پر راضی ہو جائے اور ہمیشہ اللہ کا شکر بجا لائے، کیونکہ ایسی عورت جو آزمائش کے باوجود اللہ کا شکر گزار ہوگی، پھر یہی وہ وقت ہے جب وہ اللہ کے بے حد قریب ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت و قوت عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریے گا۔